قرآن کریم کے اس حصے کا اگر مطالعہ کیا جائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس سے واضح بیان آتا ہے کہ مالک بے نیاز نبی ہو، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تو ان سے آزمائش ضرور لیتا ہے۔ آزمائش لینے کے بعد پھر جو انہیں انعام عطا فرماتا ہے، ان کے مرتبے میں، ان کی شان میں جو اضافہ کرتا ہے وہ بھی لاجواب ہوتا ہے۔ اگر انسان امتحان دینے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد پھر جو اس کے مقصد ملتا ہے، جو منزل ملتی ہے، پھر اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سرکار کو مالک بے نیاز نے اتنی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، مرتبہ و مقام عطا فرمایا کہ وہ دین اسلام کے لیے کتنا بڑھ چڑھ کر کام کرتے رہے، مہمان نواز بھی تھے اور لوگوں کو اپنی طرف میل بھی کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت بھی تھی، اور وہ لوگوں کو بہترین، لوگوں کے ساتھ وابستہ تھے اور لوگوں کی تمام تر حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ سب سے جو اعلیٰ بات ہے وہ مہمان نواز تھے، وہ لوگوں کو ڈھونڈ کر اپنے دسترخوان پر بٹھایا کرتے تھے اور کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جاتی ہے وہ انسان بہترین مہمان نواز بنتا ہے، وہ انبیاء رسولوں کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ جو نبیوں اور رسولوں کی سنتوں کو زندہ کرے تو مالک بے نیاز اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اس کی شان و عزت میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔